دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور ہم سبوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے نبی سے اس طرح عشق کرتے ہیں، اتنا عشق کیا پوری زندگی نبی سے اتنا عشق کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی عشق رسول میں گزار دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جس نے نبی کے شان میں مکمل 8 گھنٹہ میں 8 جلدوں میں الدولت المکی مکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کر کے نبی کی شان میں اور وہابیوں کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے جاتے جاتے یہ کہہ گیا ہے، اے دیوانے رسول، جب میرا وصال ہو جائے، جب میں قبر میں چلا جاؤں تو میری قبر کو اتنی گہری کر دینا کہ جب نبی قبر میں حاصل ہو تو میں یوں کھڑا ہو کر کے پڑھتا نظر آؤں، پاؤں پہ بدرود شاہ تم پہ کرو رو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جبرا خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جبرا خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، کر کے تمہاری گناہ مانگے تم ہی سے گناہ، تم کو ہو کو دامن میں آ تم پہ کرو رو درود۔ اللہ اکبر۔ مائک بکسا اڑ گیا، ہم کو لگتا اڑ گیا ہے، اور ہماری آواز سے سرسنگ کے 3 کو مائک ملا ہے۔ آپ ڈرے نہیں، انشاءاللہ نہیں اڑے گا۔ ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو درود۔ حضرت میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آئیے میں ان پر کچھ لب کشائی کروں، آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کر کے گزر جاؤں۔ وقت کی قلت نامگیر ہے، علماء کرام کے جب میں غفیر ہے، میں اس وقت کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اس تاریخ اسلام میں لے چل رہا ہوں کہ جہاں پر رب کائنات نے شادی کو ایک عام فہم سمجھنے کے لوگوں کو ذہن دیا ہے کہ شادی کس چیز کا نام ہے، شادی کس چیز کا نام ہے، عورتوں کے اور مردوں کی شادی کا نام کیا ہے، عقد سے کیا جاتا ہے۔ آئیے توقیر رضا ترمیزی ان مقدس علماء کی موجودگی میں بیان کرنا چاہ رہا ہے، وہ لے دیا جائے پھر کھول کر کے آج، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ آئیے میں بتاتا چلوں، تاریخ اسلام میں جب زمانہ جاہلیت کے نظارہ آپ ذہن میں رکھیں اور اس وقت کے واقعات کو اپنے ذہن میں بسارت کر کے دیکھیں، تاریخ اسلام کے برق پلٹ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے
آئے گا کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کی کوئی عزت و وقار نہ تھی، اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس کی کوئی عزت نہ تھی۔ اپنی بیٹی کو ایک باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے، زمین کے اندر دبا دیتے تھے۔ وہ ظالم باپ اس وقت ایسے ظالمانہ انداز تھا کہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی وقار نہ دیا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی کوئی عزت نہ دی۔ ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، آؤ میری بارگاہ میں، آؤ میں بتاتا ہوں تاریخ اسلام کو اچھے طریقے سے پڑھ کر کے دیکھو۔ اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں کبھی نہ ملا ہے۔ اپنی بیٹی کو آج تک کے اس کو دفن کرتا رہا، بیوہ عورتوں کو زندہ جلایا کرتا تھا۔ ایسے دور میں جب بے بس کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں ایک عورت رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیا، اے رب کائنات میرے اوپر ایک ایسے شخصیت کو مسلط فرما دے جو ہماری جان کی بھی حفاظت فرما لے، ہماری مال کی حفاظت فرما لے، ہماری بیٹی کی عزت کی حفاظت فرما لے، ہماری بیٹی کی جان کی حفاظت فرما لے۔ جیسے ہی عورتیں رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کرتی ہے، رب کائنات عورتوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایسے عالم میں ایک رہنما، ایسے رہنما کو بھیجا جو 12 ربیع النور کی 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت مکہ کی سرزمین پر 571 عیسوی میں آمنہ کے لال کو پیدا فرما کر عورتوں کی حفاظت فرما لیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہوئے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، اور دان دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ آواز ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، کم بیس وہاں کیا بیٹھ کر کے اپلیٹر کر رہا ہے جو اپنا دماغ لگا رہا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے جو تقریر بولتا ہے نا اس کی آواز نہیں کلیجہ نہیں پوری کلیجی نکلنا باہر ہو جاتا، بولنا پڑتا ہے۔ اور رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اس سینے کے اندر بہت طاقت دیا ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں کیوں نہ ہو، ذکر خدا کرتا ہوں۔ اور آپ حضرات جو بیٹھے ہیں آج اس چھوٹے سے ذکر میں، اسے چھوٹا نہ سمجھے، اسے کمتر نہ سمجھے، یہ نہ جانے کہ ہم کم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے ہر دور میں اسلام کے ماننے والے، اسلام کے چاہنے والے کم نظر آئے ہیں، ہر دور میں کم نظر آئے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، تاریخوں کو مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا جب ہزاروں کے سامنے میں صرف 313 نظر آئے تو بھی فتح و نصرت حاصل کی جائے۔ آپ 72 کے 22,000 کے سامنے میں تاریخ اسلام کے ماننے والے صرف 72 پہنچے ہیں، پھر بھی فتح و نصرت حاصل کی جائے۔ غریب نواز نے ہندوستان کی دھرتی پر، راجستھان کی سرزمین پر، سرزمین اجمیر پر آئے تو اس وقت بھی تنہا اکیلے تھے اور پورے پرتھوی چوہان کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ انہوں نے غریب نواز نے دنیا دار سے عشق نہ کیا بلکہ مالک و مختار کے محبوب سے عشق کرتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی جھکا تم پہ کرو سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر کم ہے، الحمدللہ یہاں ہم ہی نہیں ہے بلکہ حدیث پاک کی روشنی میں بتا دوں یہاں پر ہم سے کہیں زیادہ اس اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہے، یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم اگرچہ نہیں دیکھتے، میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھ سکے، لیکن ہاں اتنا یقین کامل ہے کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بولی ہے اس بولی میں یقین ہے، مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ حق ہو کر رہا ہے اور قیامت تک حق ہی رہے گا۔ اس لیے آئیے بتاؤ شادی کیا چیز ہے، شادی کس چیز کا نام ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں سنت رسول ہے، تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ یہ شادی، یہ عقد ہے کیا چیز؟ آئیے بتاتا چلو، ہم نکاح کرتے ہیں، ہم شادی
شادی بیاہ کرتے ہیں، لڑکا لڑکی کو جب عقد میں لاتے ہیں تو ایک دوسرے کو کبھی نہ لڑکی کبھی لڑکا کو دیکھا ہے، نہ لڑکا کبھی لڑکی کو دیکھا ہے، لیکن ڈائریکٹ بات کر کے ان سے شادی کر دیا جاتا ہے۔ شادی کرنے کے بعد شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر اتنی محبت آتی کہاں سے ہے جو پوری زندگی ایک عقد میں ایک شادی میں پوری زندگی بند کر کے اپنی زندگی گزار لیتی ہے۔ اور یہی تک کہ محدود نہیں ہے بلکہ مکمل آپ علماء کرام سے پوچھئے، علامہ دلبر ازہری سے پوچھئے، قاری نصیب الرحمن فیضی سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے تو آپ کو بتا دیں گے یہ نکاح تجھے پتا نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی ایک بار دیکھنے کے بعد بھی اگر شادی کر لیتا ہے تو پوری زندگی ایک عقد میں گزار دیتے ہیں، اس کی وجہ تجھے پتا نہیں ہے۔ اے سنی مسلمانوں، آئیے توقیر رضا ترمیزی آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جب ایک نکاح کے بعد بھی جیسے بغیر دیکھے ہوئے نکاح کر کے پوری زندگی گزارتا ہے، اس میں اتنی محبت آئی کہاں سے، اتنا پیار آیا کہاں سے، اتنا عشق ہوا کہاں سے، جو پوری زندگی گزار دیتے ہیں تو پتا چلتا ہے۔ تاریخوں کا مطالعہ کیجئے تو معلوم چلے گا۔ اور جواب ملتا ہے توقیر رضا قادری عالم تصور میں سوال کیا ہے، آپ آدم کی زندگی کو دیکھئے، میں نے جب آدم کی زندگی پہ نظر ڈالی میری نگاہیں پڑتی ہے تو پتا چلا اس میں محبت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس عقد کو قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے، شیش علیہ السلام نے قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے، حضرت زکریا نے قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے، حضرت نوح نے قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے، حضرت یوسف نے قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام نے قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے۔ خود میرے آقا نبیوں کے نبی آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان میں قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے۔ اور آگے بڑھئے بتاتا چلو حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت خاتون جنت نے قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے۔ صدیق اکبر نے قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے۔ امام اعظم نے قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے۔ امام اعظم نے قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے۔ غوث اعظم نے قبول ہے کہا ہے کہ اس کی برکت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبیوں نے، صحابہ نے، تابعین نے اور جتنے انبیاء نے مجتہدین ہیں تمام نے کہا ہے، قبول کہا ہے، جن میں انہی کی برکتیں یہ برکتیں ہے۔ آج اگرچہ آپ اس سنت رسول کو اپناتے ہیں، جس لڑکے کی شادی ہے وہ لڑکا کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے کر کے آئے گا، جس لڑکی کو لائے گا۔ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ پریشان کیوں ہے؟ جب گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، چہرے